بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دو آیتوں کی تفسیر پوری ہو چکی ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین۔ لفظ مالک یہ ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں ملکیت یا ملک، اور اسی سے بنا ہے مالک۔ لفظ دین، یہ دین کے معنی جزا دینا، اور یوم کے معنی ہے دن، یوم الدین بدلے کا دن۔ اب مالک یوم الدین کا پورا ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز کی ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اب یہاں چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، بدلے کا دن کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے، پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے۔ تو یہ دو باتیں غور کرنے کی ہیں۔ پہلی بات کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ روز جزا جو لفظ ہے، روز جزا، اس سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جو فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دنیا میں نیک اور بد کو جو بدلہ دیا جائے تو یہ بدلے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک دارالعمل، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب و مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا۔ یعنی دنیا کے دفتروں میں، کارخانوں میں آدمی اپنی محنت اور لگن سے کام کر رہا ہے تو اس کو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے۔ اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سلوک کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے ہیں۔ کسی فارسی کے شاعر نے کہا، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبع کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں
ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔ الغرض دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے۔ مدار اور معیار وہ راحت اور کلفت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنی چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق مل سکے۔ اسی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خود اس مضمون کو سورہ مومن میں وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یعنی بینا اور نابینا اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور دوسرے بد کردار باہم برابر نہیں ہو سکتے، تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی تاکہ ہر ایک عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے، اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مالک کون ہے، یعنی مالک یوم الدین میں دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بدیہی اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندے پر بھی، مردے پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے۔ مالک انسان اگر کسی چیز کا مالک ہے تو اس کی ایک شروعات بھی ہے اور اس کا ایک آخر بھی ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی۔ نیز اس کی ملکیت اور تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندے پر ہے، مردے پر نہیں۔ اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف حق تعالی ہی کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت ہے، یہ سمجھنے کی بات تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ اور فرنیچر کا مالک ہے، حشم و خدم کا مالک ہے، اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی تھی وہ اسی میں مغرور اور بدمست ہو گیا۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات اور روابط صرف چند روز کے لیے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا نہ غلام، تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی ایک آیت میں ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اس میں روز جزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے آ موجود ہوں گے کہ ان کی کوئی بات خدا سے صورتاً بھی چھپی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس
اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ یہ 3 آیتیں آ چکی اور ان کی تفسیر میں آپ یہ بھی سن چکے کہ پہلی 2 آیتوں میں حمد و ثنا کے ضمن میں ایمان کے بنیادی اصول، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں آ گیا ہے، اور اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی عقیدے یعنی قیامت اور آخرت کا بیان بھی مع دلیل آ گیا۔ اب آگے چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کا پورا یقین نصیب فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔